العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. جیسے ہم سب متوجہ ہیں، کل امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ تھی. میرا ارادہ تھا کہ کل وہ فرزدق کا جو قصیدہ ہے وہ میں آپ کو سناؤں، جس کو ابن حجر ہیثمی نے بعد میں ہیثمی لکھا ہے. وہ مصر کے گاؤں کا نام ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، جہاں کا یہ رہنے والا تھا، اس لیے اس کو ابن حجر. الصواعق المحرقہ، نیچے بریکٹ میں اس کا فارسی والا نام ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہو، برق سوزان. برق سوزان الصواعق المحرقہ کا فارسی ترجمہ بنتا ہے. اردو میں وہی وہ جلانے والی بجلیاں اس کا ترجمہ بنتا ہے. اچھا، اس میں جگہ جگہ پر جہاں بھی ہمارا نام آتا ہے شیعہ یا رافضہ بول کے ساتھ ساتھ قاتلہم اللہ لکھتا ہے. اچھا، ترجمہ میں کل دیکھ رہا تھا وہ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کا ستیہ ناش کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ترجمہ ہے نا، اسی کا ترجمہ ہے. میرے پاس مصر کا بھی چھپا ہوا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتایا ہوں سنانے کے لیے. یہ لکھتے ہیں ابو نعیم اور سلفی نے بیان کیا ہے کہ جب حشام بن عبد الملک نے اپنے باپ کی زندگی یا ولید کے زمانے میں حج کیا تو بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا. تو زمزم کے ایک جانب اس کے لیے ممبر نصب کیا گیا جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگا. اس نے سوچا اچھا حجر اسود تک رسائی نہیں ہوتی، ایسی کم از کم نظارہ کریں ایک لوگ جو ہے نا کس طرح، وہ بڑا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے ایک مستحب کام کی خاطر حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. خواتین کی چادریں جو ہے نا وہ کچھ تو پہلے سے بے حجاب ہوتی ہے، کچھ جو حجاب میں ہوتی ہیں. ہو نہیں سکتا کہ ایک خاتون یعنی شاد و نادر بہت کوئی محتاط اور طاقتور خاتون ہو، کوئی اور دو چار بندے اس کی مدد بھی کریں تو اس کا پردہ بھی محفوظ رہے اور یہ حجر اسود کے بوسہ دینے میں بھی کامیاب ہو جائے. ورنہ ہمیں کئی لوگوں کو دیکھا، صرف یہ نہیں کہ وہ نیچے وہ سرک جاتا ہے، اڑ جاتی ہے چادر جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی بیٹھ کر لوگوں کو دیکھنے لگا. اس کے ارد گرد اہل شام کے سربراہ لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی جو اس کے ساتھ ایسی پروٹوکول کے لیے جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے. اسی اسلام میں حضرت زین العابدین آ گئے. اچھا، نام نہیں لکھا ہے نا، علی بن حسین زین العابدین، یعنی یہ لقب اس قدر مشہور ہے، یعنی اس طرح کی تاریخی کتابوں میں نام کی بجائے آپ کا وہ لقب ہے جو کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہلائے اور کثرت سجدوں کی وجہ سے سجاد کہلائے. جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچے تو لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. شامیوں نے حشام سے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے اس خوف سے کہ کہیں شامی زین العابدین میں دلچسپی لینا شروع نہ کرے کہا میں نے نہیں جانتا. یعنی ایک آدمی کو جانتے بھی ہے پھر بھی لا علمی کا اظہار کرے. اردو میں اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ. اچھا جی، یعنی جانتے ہوئے، اچھا خاصا جانتے ہوئے اپنی جہالت اور لا علمی کا اظہار کیا.
میں نہیں جانتا. تو عرب کے مشہور شاعر فرزدق نے کہا میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں. اچھا، یہ کچھ الفاظ ہیں فارسی اور اردو میں بالکل الگ تھلگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، الگ تھلگ معنی میں. فارسی میں برجستہ نامور کو کہتے ہیں، برجستہ خطیب، برجستہ مدرس، برجستہ مثلا پہلوان نامور. یہاں ہم برجستہ فی البدی، عربی میں ارتجال کہتے ہیں، بغیر کسی سابقہ تیاری کے اب بولنا. وہ میں نے پڑھا کہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی دفعہ کسی شاعری کے مقابلے میں حصہ لیا تو لوگوں نے اس سے کے توقعات سے زیادہ علامہ اقبال کو داد دی. تو داد لینے کے بعد یا سننے کے بعد اس نے برجستہ بیٹھے بیٹھے ایک شعر کہا. یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یعنی میرے اشعار اس قابل تو نہیں تھے کہ یہ آپ لوگ مجھے اتنی داد دیں، اتنی داد کا میں حقدار بنوں، جیسے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے. اچھا، انفعال شرمندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں. عرق پسینے کو کہتے ہیں. شرمندگی کی وجہ سے جو انسان کو پسینہ آتا ہے نا، بعض اوقات لوگوں کے سامنے ایسی انسان سے حرکت سردد ہو جائے جو شرم کا باعث ہو، بندے کو پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. برق یعنی عرق انفعال یعنی شرمندگی کی وجہ سے نکلنے والا پسینہ. یہ اس کی وضاحت ضروری تھی. وہ کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا. قطرے جو گر پڑے تھے میرے عرق انفعال. میرا کلام تو اتنا وہ بلند نہیں تھا، لیکن پہلا مشاعرہ تھا. آپ لوگوں کو دیکھ کے وہ شرم کی وجہ سے جو وہ پسینے کے قطرے گرے تھے اس کو میرے محترم سامعین نے موتی سمجھ کے جو ہے نا وہ اٹھا لیا ہے. یہ شعر بہت اسٹرانگ ہے. یہ بڑا اثر پتہ نہیں شعر کیا تھا. یہ اس نے بھی نا بالکل ظاہر ہے یقیناً کوئی سابقہ تیاری نہیں تھی. فردا کو کیا پتا کہ بھئی یہ حشام آئے گا، اس کی حجر اسود تک رسائی نہیں ہو سکے گی، امام زین العابدین آئیں گے، وہ پھر تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کرے گا. بیٹھے بیٹھے یہ وہ کہتے ہیں علامہ اقبال بھی نا اپنے دھن میں وہ بولتے جاتے تھے اترتے ہیں مضامین آسمان سے. یہ بتائیے شاید وہ انیس کا جملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، ترجمہ اس کا یہ ہے. میں نمونے کے طور پر صرف اس لیے کہ اس قصیدے کو انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ چند اشعار سناتا ہوں. کل سے وہ پورے جو ہے نا وہ 40 اشعار میں آپ کو سناؤں. پورے 40 اشعار جو ہے وہ پوری کتاب سے ہے. اچھا جی، یہ وہ شخص ہے جسے بطحا، بیت اللہ، ہل و حرم سب جانتے ہیں. حرم کے حدود کے اندر کے ایریا بھی جانتا ہے، حرم کے حدود کے باہر کے ایریا بھی جانتا ہے. زمین جانتی ہے. مکہ کی سرزمین معرفت رکھتی ہے لیکن تو اس کی معرفت نہیں رکھتا. یہ تمام مخلوقات میں سے بہترین آدمی کا بیٹا ہے. بہترین، انہوں نے نون رہ گیا ہے، بہترین لکھا ہوا ہے. بہترین آدمی کا بیٹا ہے. یہ متقی، پاک، صاف اور جھنڈے کی طرح نمایاں ہے. علم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، جھنڈے کی طرح نمایاں ہے. جب قریش نے اسے دیکھا تو ایک کہنے والے نے کہا اس شخص کی خوبیوں پر خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں. الہذا ینتہی الکرم، یہ فارسی جملہ. میں عربی میں وہ اشعار پورا آپ کو کل سے دوبارہ سناؤں گا. یہ عزت کی اس چوٹی کی طرف بڑھتا ہے جس کے حصول سے عرب و عجم عاجز ہیں. یہ عزت کی اس چوٹی کی طرف بڑھتا ہے جس کے حصول سے عرب و عجم عاجز ہیں.
اچھا یہ ایک مشہور قصیدہ ہے جس میں سے چند اشعار یہ بھی ہیں، پھر بھی پورا قصیدہ نہیں دیا اس نے، بلکہ اتنا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی چھپایا نہیں ہے، کم از کم جو ہے نا وہ چند اشعار جو ہے نا انہوں نے دیے ہیں، اگرچہ ہمارا ستیہ ناس ہونے کی وہ دعا کرتا رہا ہے، وہ خدا اس کے آرڈر کا منتظر تھوڑا ہے، دیکھ روح یہاں تک آئی یہ نا، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ادھر دیکھیں گے کہ ستیہ ناس کس کا ہوگا۔ اچھا جی، اے حشام اگر تو اسے نہیں جانتا تو میں تمہیں بتائی دیتا ہوں کہ یہ فاطمہ بطول کا جگر گوشہ ہے، جس کے نانا پر سلسلہ انبیاء کا اختتام ہوا ہے، یہ جس کے نانے پر سلسلہ انبیاء کا اختتام ہوا ہے، تیرا یہ قول اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کے پہچاننے سے تو نے انکار کیا ہے۔ یہ بتا دیا کہ تو جانتا ہے، پہچاننے سے پہچانتا ہے کہ اس سے اس کی شخصیت پر کوئی اثر جو ہے نا وہ نہیں پڑتا، اسے عرب و عجم پہچانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یہ اس گروہ کا فرد ہے جن سے محبت کرنا دین اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ اس گروہ سے یعنی اس اہل بیت اطہار ذوی القربا کا یہ فرد ہے کہ ان سے محبت کرنا دین اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، اور ان کا قرب نجات اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان کی سخاوت کی انتہا تک کوئی سخی نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی قوم خواہ وہ کس قدر کریم ہو ان کا یہ ابھی پتہ نہیں کس کا ترجمہ ہے، لگا بھی نہیں کھا سکتی۔ ان کا لگا یعنی کہ ان کا ٹچ ہوا یا ان کا جیسے کہتے ہیں اس کے دھول کو بھی نہیں پا سکتی، دھول کو بھی نہیں۔ ہاں اس طرح کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، نہیں پہنچ سکتی۔ اچھا جی، پھر یہ اگلی حشام نے جب یہ قصیدہ سنا تو غضبناک ہو کر فرزدق کو اصفان مقام پر محبوس کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین نے فرزدق کو 12,000 درہم دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی معذرت بھی کی، اگر ہمارے پاس زیادہ ہوتا تو ہم تمہیں وہ بھی دے دیتے۔ فرزدق نے جواب دیا میں نے آپ کی مدح صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر کی ہے، کسی انعام کے لیے نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہم اہل بیت جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیا کرتے، تو فرزدق نے وہ درہم قبول کر لیے۔ پھر قید ہی میں حشام کی حجو لکھی، اس کی مذمت میں بھی یہ قصیدہ جو ہے نا وہ ڈالا۔ اچھا، اور اسے بھیج دیا جیل کے اندر سے جو ہے نا وہ ہدیہ کے طور پر وہ اس کو وہ حج اور ملامت میں جو قصیدہ وہ بنایا تھا وہ لکھی اسے بھیج دیا۔ اچھا، وہ یہ اس دن بھی مولانا صاحب کی تقریر سن رہے تھے، یہ شاعر جو ہے نا صحافی بڑے بلا ہوتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، تو فرزدق نے قید سے رہا کر دیا، رعایت کر دیا۔ اچھا جی، کچھ اور بھی کہتے گا۔ ہاں اچھا، اس کا ایک قصیدے کا جملہ ہے ما قال اللہ الا فی تشہدہ، امام کی سخاوت کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، لا ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، ما قال اللہ الا فی تشہدہ، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے کہا ہے، اس کے علاوہ کہیں آپ کی زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلا۔ لولت تشہد لکانت لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کے سارے لا نعم ہوتے۔ اچھا جی، اس کے ایک اور جملہ ہے، وہ قصیدہ میں نے وعدہ کیا ہے کل اول سے لے کر آخر تک شروع کر سناؤں گا، اب دیکھیں کتنے دن لگتے ہیں، لیکن یہ جملہ دیکھیں، یکاد یلفمہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذ جاء یلتسم، یہ کہتے ہیں تو اس کو نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے نا، خود حجر اسود
وہ ان کو اور ان کی بابرکت ہاتھوں کو جو ہے نا وہ ان کی معرفت رکھتا ہے. یکاد یسمعہ عرفان راحتی، راحت کہتے ہیں ہاتھ کو نا، ہتھیلی کو. یہ ایسی معرفت رکھتا ہے حجر اسود امام زین العابدین کی، اور وہ جو ہے نا امام کے ہاتھ کی برکتوں کو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا 25 یا 30 لاکھ حاجی وہ ترستے ہیں کہ ہماری رسائی جو ہے وہ حجر اسود تک پہنچے. حجر اسود ترستا ہے کہ کب ان کا ہاتھ مجھ تک یکاد یسمعہ عرفان راحتہ، وہ معرفت رکھتا ہے آپ کے دست مبارک کی کہ وہ جو ہے نا وہ ترستا ہے کہ جب جو ہاتھ آئے گا میں اس کا بوسہ دوں گا. حجر اسود امام کے دست مبارک کا بوسہ دینے کے لیے وہ بے تابی کا منتظر رہتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہ